النظام. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر حبه سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا وناصرنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ورفاع صدورنا وضياء قلوبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، وأزكى الصلاة وأطيب السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين والطاهرين، وأصحابه الكاملين العارفين الصديقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رضوی مدد اللہ العلی ساؤتھ انڈیا سے آنے والے ہمارے دو معزز علماء اراکین اکیڈمی درس لینے والے طلباء کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مقدس اور متبرک محفل میں جو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں اس اہل سنت و جماعت کے مرکز میں، جسے ہم اور آپ سنی رضوی اکیڈمی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ منعقد ہو رہا ہے. اور اس مقدس محفل میں میں نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس تبلیغی زندگی کا نچوڑ، نسب العین، اصل الوصول. میں نے عرض کیا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا.
باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آیا تو باطل مٹ گیا. یہ قرآن عظیم کی آیت ہے. چونکہ اس سنی رضوی اکیڈمی کا مشن بھی یہی ہے کہ حق کے پرچم کو بلند کیا جائے، باطل کی سرکوبی کی جائے. اور چونکہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا پاکیزہ مشن یہی تھا، یہی ان کی تعلیم تھی اور یہی ان کی زندگی تھی. چنانچہ میں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا اور اسی سلسلے میں تاریخ کا اہم گوشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے آج میں نے کچھ اشعار حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان گرامی میں لکھی، 4 مصرے 4 اشعار وہ ملاحظہ. جو غلام شہ سنجر ہو جائے، شہ سنجر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ، جو غلام شہ سنجر ہو جائے، بالیقین فخر سکندر ہو جائے. جو غلام شہ سنجر ہو جائے، بالیقین فخر سکندر ہو جائے. ان کے جاز نظر سے واللہ، ان کے جاز نظر سے واللہ، قطرے آب بھی گوہر ہو جائے. حضور کی نگاہ اگر پڑ جائے تو پانی کا قطرہ، ڈراپ آف واٹر، موتی میں بدل جائے، پرل بن جائے. ان کے جاز نظر سے واللہ، قطرے آب بھی گوہر ہو جائے. خاص توجہ چاہوں گا اور میں اپنی تقریر میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کروں گا. آپ لوگ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ انا ساگر، آپ لوگوں میں سے جنہیں موقع ملا ہوگا اجمیر شریف میں آستانے پر حاضری کا، تو وہ تاریخی مقام، وہ تالاب، ٹینک انا ساگر، اسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیالے میں، کاسب پیالے میں پورا انا ساگر کا پانی سمٹ آیا. شعر ملاحظہ فرمائیں. کاسے خواجہ میں انا ساگر، کاسے خواجہ میں انا ساگر، کوزے میں جیسے سمندر ہو جائے. کاسے خواجہ میں انا ساگر، کاسے خواجہ میں انا ساگر، کوزے میں جیسے سمندر ہو جائے، کوزے میں جیسے سمندر ہو جائے. اپنے خادم کلیم پہ بھی ذرا، اپنے خادم کلیم پر بھی ذرا ایک
نظر اے شہ سنجر ہو جائے اپنے خادم کریم پر بھی ذرا اپنے خادم کریم پر بھی ذرا ایک نظر اے شہ سنجر ہو جائے جو غلام شہ سنجر ہو جائے دل یقین فخر سکندر ہو جائے دل یقین فخر سکندر ہو جائے. عزیزان گرامی، حق اور باطل کی مارکا آرائی، حق اور باطل کی جنگ ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار یعنی جنگ پر آمادہ، جنگ پر آمادہ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ازل سے لے کے آج تک. کیا ستیزہ کار رہا؟ کون جنگ کرتا رہا؟ کون لڑتا رہا؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ مت سمجھو کہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کی جنگ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں رہی ہے. نہیں، چراغ مصطفی ازل سے روشن ہے. چراغ مصطفی ازل سے روشن ہے. چراغ مصطفی ابد تک روشن رہے گا، ابد تک روشن رہے گا. اور سن لو، شرار بولہبی، شرار بولہبی یعنی بولہبیت یعنی باطل، یہ ازل سے ٹکرانے کی کوشش کرتا رہا، ازل سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ہمیشہ منہ کی کھاتا رہا. اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا. باطل کو تو مٹنا ہی، ٹکر کھاؤ، ٹکراؤ، لیکن باطل کو بہرحال مٹنا ہے. یہی میرا عنوان. چنانچہ ازل کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں بہت سرفری طور پر گزرتا چلا جاؤں گا. وہ دیکھو، ارشاد فرمایا جا رہا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب ہم تو نہیں کرتے. سارے فرشتے سر جھکا چکے ہیں، سارے فرشتوں کی پیشانیاں جناب آدم کے آگے جھک چکی ہیں، خم ہو چکی ہیں، مگر ایک ہے کہ اکڑا رہا. مگر سنو، یہ بھی سن لو، حق کے سامنے جو اکڑ گیا یہ بھی نتیجہ لازمی ہے، وہ اکھڑ گیا. حق کے سامنے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. یہ بالکل ایک طے شدہ بات ہے. چنانچہ ادھر حکم ہوا آپ جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو، ابا سب تو گر گئے سجدے میں. سب نے تو جناب آدم کی تعظیم کی، اللہ کے حکم کو سب بجا لائے، لیکن ایک اکڑ گیا اور اس نے کہا ابا ہم تو نہیں کرتے. واستکبر، غرور کرنے لگا، نخوت کا شکار ہو گیا، پرائڈ کرنے لگا. پرائڈ کا شکار ہو گیا، غرور نخوت کا شکار ہو گیا، اکڑنے لگا. ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اور مٹی کے آگے جھکے. یہ دلیل، یہ اس کا آرگومنٹ. یہ آگ سے مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، آگ اور مٹی کے آگے سر جھکائے، آگ اور مٹی کو پروسٹریٹ کرے. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سنو، مگر بات کیا تھی؟ جناب آدم مٹی کے نظر آئے کس کو؟ جناب آدم مٹی کے نظر آئے کس کو؟ ابلیس کو. کب؟ جب آدم کو دیکھا. ذرا سا ایک بہت اہم نکتہ ہے جو میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. جناب آدم کو دیکھا ابلیس نے تو مٹی نظر آئے.
مٹی کے بنے نظر آئے, بشر نظر آئے. ہم ایک بشر کو سجدہ نہیں کرتے, ہم ایک بشر کو سجدہ نہیں کرتے, ہم ایک مٹی کے بنے کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے. تو جب آدم کو دیکھا تو مٹی کے نظر آئے, ہے نا. غلطی کیا ہوئی؟ صرف کو دیکھا. غلطی یہ ہوئی کہ صرف کو دیکھا, بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا, غرور کا شکار ہو گیا. اپنی فضیلت, اپنی بڑائی اس کے دل و دماغ میں بیٹھنے لگی. سنو اے ابلیس, کاش تو صرف آدم کو نہ دیکھتا بلکہ آدم میں دیکھتا. تیری نظر آدم کو دیکھ کر رہ گئی. خدا کی قسم ہے ابلیس, اگر تم نے آدم میں دیکھا ہوتا, آدم کے اندر دیکھا ہوتا, تو تمہیں مٹی نہ نظر آتی, نور محمد رسول اللہ, اللہ کے محبوب کا جلوہ نظر آتا, تمہیں نور مصطفیٰ نظر آتا, تمہیں نور محبوب نظر آتا, تمہیں نور محبوب پروردگار نظر آتا, تمہیں باعث تخلیق کائنات, امام الانبیاء, سید الرسل, امام کائنات, محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا. تو تو نے کو دیکھا, بھٹک گیا, کو دیکھا, بھٹک گیا. بھئی یہی ایک بات ہم کو معلوم ہو گئی کہ دیکھو جو کو دیکھے گا بھٹک جائے گا, اور جو میں دیکھے گا وہ راہ راست پہ چل سکے گا, اسے ہدایت مل سکے گی. ارے وہ سلسلہ چلتا رہا, استاد نے کو دیکھا, بھٹک گیا, میں تک اس کی نظر نہ گئی. شاگردوں نے بھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا, اپنا جیسا بشر پایا. اگر محمد الرسول اللہ میں دیکھتے تو کیا نظر آتا؟ خدا کی قسم ولایت نظر آتی, نبوت نظر آتی, رسالت نظر آتی, امامت نظر آتی, محبوبیت نظر آتی. تو بس اصولی بات یہی کہ جن کی نظر کو تک رہ گئی بھٹک گئے, اور جو میں گئے تو انہیں جلوے نظر آئے, انہیں نور کی فضا نظر آئی, انہیں نورانیت نظر آئی, انہیں نورانی شان و شوکت نظر آئی. تو بس سمجھ لو, اور ظاہر سی بات ہے استاد کی جہاں نظر جائے گی اس سے آگے تو شاگرد کی جا بھی نہیں سکتی. جہاں تک استاد کی نظر جائے گی اس سے آگے تو شاگرد کی نظر نہیں جا سکتی. وہ اولین استاد ازل میں صرف آدم کو دیکھ کے رہ گیا. اچھا ایک بات یہ بتاؤ, اللہ تبارک و تعالی کیا یہ جانتا نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ خالق کائنات کو یہ خبر نہ تھی؟ کسی اور کو عالم غیب مانو یا نہ مانو, کسی اور کے لیے علم غیب مانو یا نہ مانو, کیا اپنے اللہ کے لیے بھی علم غیب کا انکار کر دو گے؟ کیا خالق کائنات عالم الغیب و شہادہ نہیں؟ اگر عالم الغیب و شہادہ ہے تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا؟ بریچ آف کمانڈمنٹ کرے گا, لا انفرنجمنٹ کرے گا, آرڈر بریچ کرے گا. کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ اور اگر یہ بات معلوم تھی تو یہ مرتبہ تو بڑھا دیا گیا, کہ مقام کیوں بڑھا دیا گیا؟ اللہ اکبر, ایسا مقام بنا, ایسا مقام اس کا بلند کیا رب نے کہ اسے عابد بھی بنایا, زاہد بھی بنایا, ولی بھی بنایا. سوچو اس کے کیا کیا نام بنائے گئے, اور کس ہر آسمان پر اس کا ایک نام. چنانچہ ساتویں آسمان پر اسے عارف کا لقب تھا, یعنی معرفت الہی والا, اللہ کی معرفت کرنے والا, اللہ کی پہچان کرنے والا. گویا ہر آسمان پر جیسے جیسے چلتے چلے جاؤ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا ایک گروپ جو پہلے آسمان پر ہے وہ اسے ولی کہہ رہا ہے, دوسرے آسمان والا قطب کہہ رہا ہے, تیسرے آسمان والا زاہد و عابد کہہ رہا ہے, اور اوپر جاؤ تو عارف کہلایا جا رہا ہے. وہ اتنا بلند, اور سن لو بڑھا تو بڑھا, اور اتنا بڑھا کہ معلم الملائکہ ہو گیا, فرشتوں کا معلم ہو گیا, فرشتوں کا پروفیسر ہو گیا. یوں سمجھ لو اینجلک یونیورسٹی کا پروفیسر ہو گیا, اینجلک یونیورسٹی کا, فرشتوں کے دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہو گیا, فرشتوں کے دارالعلوم کا. یعنی جب بڑھا تو اتنا بڑھا, عبادت کی تو اتنی کی کہ دنیا کا کوئی گوشہ اس نے چھوڑا نہیں. 1,00,000 سال سے بھی زیادہ جس نے عبادت کی ہو, 1,00,000 سال سے بھی زیادہ جس نے عبادت کی ہو. اب تو ہماری اور آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہو سکتی, تو ہم اس چیز کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. علم و فضل کا یہ عالم, اللہ اکبر, کہ فرشتوں کو تعلیم دے, فرشتوں کا ٹیچر ہو, فرشتوں کا معلم ہو. علم و فضل کا تو یہ عالم, اور عبادت کا یہ عالم.
اے رب تو تم نے یہ مقامات کیوں عطا کی؟ اس علم و فضل اور اس عبادت ریاضت مجاہدہ کے بعد اور اس منصب کے عطا کرنے کے بعد کیا تیرے علم بعد نہ تھی؟